آج آپ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو اللہ کے ولی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کا بادشاہ بنایا تھا۔ انتقال کے کئی سال بعد بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر آ کر برٹش حکومت رک گئی۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے پردے میں چھپا ہوا ایک اندیکھا سچ ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کے اس چھپے ہوئے باب کا حصہ ہے جو دب گیا، لیکن آج بھی عوام کی یادوں میں زندہ ہے۔ اس وقت بھارت پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ وہ وقت ایسا تھا جب انگریزوں کی حکومت مزید سخت ہو گئی تھی۔ وہ صرف ہتھیاروں کی طاقت سے نہیں، بلکہ بھارتیوں کے مذہبی اور روحانی عقیدے پر بھی وار کرتے تھے۔ انگریز حکومت روز ظلم و ستم بڑھا رہی تھی۔ ملک کے خزانوں کو مختلف جگہوں سے لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ ان کی نظر ان جگہوں پر بھی تھی جو لوگوں کے دلوں میں طاقت اور اتحاد کی علامت تھی۔ ایک رات کلکتہ میں انگریز گورنر نے برٹش دفتر میں ایک خفیہ میٹنگ رکھی۔ گورنر لارڈ ولیمز، میجر جان رابرٹس اور چند اعلیٰ اہلکار موجود تھے۔ انگریز گورنر نے ہندوستان کا ایک نقشہ لا کر کہا، ہمارا اگلا ہدف یہ مقام ہے۔ تب جان رابرٹس نے کہا، یہ مقام کیوں؟ یہ تو مسلمانوں کی ایک مذہبی جگہ ہے۔ یہ تو اجمیر کی ایک درگاہ ہے جہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو بھی آتے ہیں۔ یہ روحانی اتحاد اور عقیدے کی علامت ہے۔ یہ سن کر انگریز گورنر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہو۔ وہ شدید غصے سے بولا، یہاں ملک کے مختلف حصوں سے بے شمار دولت جمع ہوتی ہے اور وہاں ایک سنہری چادر ہے۔ وہ سنہری چادر وہ صرف چادر نہیں بلکہ ہمارے لالچ کا اشارہ ہے، جس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ چاہے جیسے بھی ہو وہ ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یہ درگاہ ہمارے راج کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک یہ درگاہ قائم ہے، بھارتیوں کے دلوں سے روحانی طاقت ختم نہیں کی جا سکتی۔ جب تک یہ درگاہ ہے، بھارتی متحد رہیں گے۔ یہاں آنے والے لوگوں کی آنکھوں میں ایمان ہے، طاقت ہے، امید ہے۔ ہم ان سے یہ سب چھیننا چاہتے ہیں۔ تب قریب کھڑے ایک بھارتی نے کہا، سر، اگر ایسا کیا گیا تو بڑا انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ صرف ایک درگاہ نہیں بلکہ بھارتیوں کا ایک یقین ہے۔ تب انگریز گورنر نے کہا، پہلے ہندو مسلم میں اختلاف پیدا کیا جائے گا، پھر اگر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو تباہ کیا جا سکے تو بر صغیر کے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور ہماری سلطنت مزید دیرپا ہو جائے گی۔ پہلے چند برٹش افسران خفیہ طور پر اجمیر درگاہ کا مشاہدہ کریں گے، پھر اس درگاہ کو